السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہے ہیں تو ناظرین، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری بہنوں، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 282 ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی۔ ملاحظہ فرمائیے اور غور کریں اور سمجھیں اور عمل کریں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یعنی گواہی کے احکام میں ہے کچھ ایسے کہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوام لشہادتی، اس میں اللہ کے نزدیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہے پورا انصاف اور گواہی کو بہت درست لکھنے والا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورا انصاف اور گواہی کو بہت درست لکھنے والا۔ وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور نزدیک ہے اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ، کہ شبہ میں نہ پڑو مگر یہ، یعنی شبہ میں نہ پڑو مگر یہ، اللہ اِلَّا تَكُونُ أَن تَكُونُ تِجَارَةً، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، حاضراتن تدیرونہا، سودا ہو ہاتھوں ہاتھ، آپس میں اسے دیتے لیتے رہو۔ بینکم، یعنی بینکم فلیس علیکم جناح، یعنی آپس میں تم لیتے دیتے رہا کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ فلیس علیکم جناح، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جناح کا مطلب ہے گناہ۔ اللہ تکتبوہا، اگر اسے نہ لکھو، اللہ مگر اسے نہ لکھو۔ اور جب تم وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ تبایعتم یعنی گواہ کر لیا کرو۔ اور وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہ، یعنی لکھنے والا بھی جس کے بارے میں لکھے وہ اس کا نقصان نہ کرے، اور نہ گواہ، یعنی گواہوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نقصان نہ کرے۔ اور اگر ایسا کرو وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تفعلوا کرو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا، تو یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ربکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھلاتا ہے یا اللہ تمہیں بتلاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی تفسیر اس آیات کی کچھ ایسے ہے کہ اقسطو، زیادہ انصاف، یاسف سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے انصاف، اسی سے لفظ مقسطن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے اس کے معنی ہے انصاف کرنے والا۔ تو ناظرین یہاں پہ ہے اقوام، زیادہ وسعت والا، یا قیام، قوام، قیم وغیرہ لفظ اسی مادہ سے نکلے ہیں۔ اقوام کے معنی ہے سب سے زیادہ اور بہتر طور پر درست رکھنے والا۔ ناظرین ان آیات کا کچھ یہ ہے حساب کہ تجارت حاضر، ہاتھوں ہاتھ سودا کریں، یعنی اگر آپ یعنی ادھر لیتے ہیں اور ادھر بیچ دیتے ہیں، ایسی تجارت جو دست بدست ہو، یعنی ادھار اور وعدوں پر نہ ہو، یعنی فوراً ہم خریدیں اور سیل کر دیں، بلکہ درست بدستی ہے، بلکہ دست بدستی ہے۔ یہ آیت گزشتہ دو سبق سے مسلسل چلی آ رہی ہے، اور لین دین کو تحریر میں لے آنے اور گواہ بنا لینے کے بارے میں ہدایت جاری ہے۔ اس آخری حصہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ لکھت پڑھت کر لینے سے شک و شبہ یا مغالطہ نہ پیدا ہوگا، البتہ دست بدست سودے میں اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح گواہوں پر اور
کاتب پر لازم ہے کہ وہ بھی انصاف سے کام لے اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ پہنچانے کی کوشش کرے، وگرنہ وہ گناہ کے مرتکب ہوگا۔ تو ناظرین، جو بھی کام کیا جائے اس میں لکھ لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ یاد دہانی رہے اور کسی کا نقصان نہ ہو پائے۔ اب لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ ایمانداری سے لکھے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 283 اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گی، ملاحظہ فرمائیں۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو لم تجدوا کاتباً، تو گرد ہاتھ میں رکھنی چاہیے، کاتباً فارحان مقبوضۃ، پھر اگر ایک دوسرے کا اعتبار، فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کا اعتبار کریں تو چاہیے کہ جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي زِئْتُمُونَ، تو یعنی جس پر اعتبار ہو تو اسے چاہیے کہ جس چیز پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی ایمانت کو، امانتہ ولیتق اللہ ربہ، اپنی ایمانت کو پورا ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ رب ولا تکسبوہ، اور جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپائے، ولا تکتموہ، نہ چھپائے، شہادت، گواہی کو، ومن یکتمھا وانہ آثم، جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا، قلبہ، یعنی فانہ آثم قلبہ، تو بے شک چھپانے والے کا دل جو ہے وہ گنہگار ہوگا، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، اس بارے میں بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے۔ اگر قرض خواہ مرہون شے سے نفع حاصل کرے تو یہ سود کے برابر ہوگا، یعنی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ رہن صرف ضمانت کی حد تک رکھا جا سکتا ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو ناظرین، اس آیت میں کتابت اور شہادت کے سلسلہ کی آخری ہدایت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کوئی دوسرا کاتب بھی میسر نہیں ہے تو اس صورت میں کچھ رہن رکھ لو، یعنی جسے ہم ضمانت کہتے ہیں، عربی میں اسے رہن کہا گیا ہے، اور جس کے پاس امانت یا رہن رکھا جائے وہ امانت کی دیانتداری کے ساتھ واپس ادا کر دے، اس سے اپنا کاروبار شروع نہ کر لے۔ اس کے علاوہ ایک بار پھر تاکید کی گئی ہے کہ گواہی ہرگز نہ چھپاؤ ورنہ تم گنہگار ٹھہرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 284 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہوں، اور اس کا عنوان کچھ ہے، اللہ محاسبہ فرمائے گا، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی للہ کا مطلب ہے، اس کے ساتھ الف نہیں لگا ہوا تو یعنی اس کا مطلب ہے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ ما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر اپنے جی کی بات ظاہر کرو گے، تبدو یعنی ظاہر کرنا، ما فی انفسکم تمہارے دلوں کی بات ظاہر کرو گے، یا اسے او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، تو تم سے اللہ اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء، پھر جسے چاہے بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ نازل آیت سے سورۃ کا رکوع شروع ہوا ہے۔ قرآن جیت کا اندازہ بیان یہ ہے کہ ہر سورت کے آخر میں اس کا اصل مضمون دہرایا جاتا ہے، بلکہ ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو پوری آیت کے مضمون کو واضح کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کلام اللہ کے اسلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مختلف احکام اور ہدایات کے درمیان ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان، خدا خوفی اور ایمان بالا آخرت کو بار بار بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں بیشتر حصہ مال و معاملات پر مشتمل ہے،
ابتدا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لیے تاکید اور ترغیب ہے۔ اس سلسلہ میں اس مسئلہ کو مختلف مثالوں کے ذریعے دل نشیں انداز میں پیش کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اس خرابی کی نشاندہی کی ہے جو اس نیکی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر یعنی سودے کا پھر سودی کاروبار کا ذکر آیا، اس کے علاوہ حرام کی کمائی، اس کے علاوہ تجارت میں ہیر پھیر اور بے ایمانی میں انصاف کو سنگ دل اور بدبخت بنا دینا۔ اسی لیے لکھت پڑھت اور گواہی کو خاص طور پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب مال و زر، زمین و آسمان کی ساری کائنات اللہ ہی کے لیے ہے، اور اب اس کے حکم کے مطابق اور اس طرح کے کچھ خرچ کرو گے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نہ تمہارے مال میں کچھ کمی آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اگر ہم کسی پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس سے دگنا بلکہ اور دے دے گا۔ تو ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم، ہمارے اور باطل ہر شے کا فیصلہ لے گا، نجات اور عذاب پر اسے کامل اختیار ہے، اور وہ ہر شے۔ آمین۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت، یعنی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 285 ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہوں۔ اعضائے ایمان، یعنی یہاں پر اللہ پر ایمان لانا، اس کے علاوہ پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی رسول نے مان لیا، یعنی پیغمبروں نے مان لیا اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، یعنی جو کچھ فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام آپ پر، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، وحی لے کر آئے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں نے مان لیا، یعنی تمام انبیاء کرام کے پاس جو ہے فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا تھا، ہدایات لے کر آتا تھا، اور وہ اپنی اپنی امت کو پہنچاتے تھے۔ تو یہاں پہ ہے کہ جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، والمومنون، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، سب نے اللہ کو، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو مانا، اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور اس کے رسولوں کو کہ ہم کسی کو جدا نہیں کرتے، یعنی ہم ان میں فرق نہیں سمجھتے، سب رسول، تمام پیغمبر حضرات جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور اس کے پیغمبروں میں سے اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، وقالوا، اور کہہ اٹھے اور کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ آمنا رسول، یہ رسول مان لیا، یعنی اپنے رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خود پیغمبر ہی ہوتے ہیں۔ پھر آمن باللہ، اللہ کو مان لینا، اللہ پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اس کی ذات اور صفات دونوں کی تصدیق کی جائے، کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یوں آتا ہے کہ جب اس سے پہلی آیت نازل ہوئی کہ دل کی خیالات کا بھی حساب ہوگا اور ان پر گرفت ہوگی، تو صحابہ کرام بہت گھبرائے اور ڈرے، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو ارشاد ہوا، قولوا سمعنا واطعنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ کتنی ہی مشکل یا دقت نظر آئے، تم اس کے ارشادات تسلیم کرنے میں ذرا بھی تعامل نہ کرو، بلکہ پختہ ارادے سے اطاعت پر تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین، صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو یہ کلمات زبان پر بے ساختہ جاری ہو گئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی، یعنی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مان لیتے ہیں، ماننے پر اور ان پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی اور یہ آیت اتری جو اس سبق میں ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تعریف فرمائی، جس سے ان کے دلوں کو تسلی ہوئی۔ صحابہ نے یہ کہہ دیا
کہ ہم اہل کتاب کی طرح نبیوں میں فرق روا نہیں رکھتے، بلکہ سب کو اس کا رسول اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے، یعنی تمام پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور تمام سابقہ کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تیرے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یہ احساس انسان کو نیکی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ ناظرین، اب یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے، جس کا قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آخری آیات یعنی 286، تو اس کا ترجمہ بھی تفسیر کچھ ایسے ہے، یہ دعائیہ الفاظ ہیں، تو ذرا غور فرمائیں اور سمجھیں اور دعا میں میرے ساتھ شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے اور ہماری مرادیں پوری کرے اور ہمیں دین کی علم دے، دین میں ہماری اصلاح کرے اور ہم علم کے مطابق، دین کے علم کے مطابق، قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ تو دعا کچھ ایسے شروع ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے۔ وسعها یعنی جتنی اس میں طاقت ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے، یعنی مکتسبہ اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کہا۔ ربنا لا تؤاخذنا انا نسینا او اخطانا، پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اور ہم یہ بھولے یا چونکے، یعنی اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دینا، ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ رکھ جیسا ہم سے اگلے لوگوں پر رکھا تھا۔ الذین من قبلنا ربنا، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھ جس کی ہم میں مالا طاقت نہ، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے اٹھانے کی۔ لنا بھی فاعف عنا فاغفر لنا، ہم سے درگزر کر، یعنی ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا اور تو ہی ہمارا رب ہے، انت مولانا تو ہی ہمارا رب ہے، فانصرنا اور ہمارا مددگار ہے، علی القوم الکافرین کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو ناظرین، یہ تھی دعا سورۃ بقرہ کے آخر میں، جو قرآن پاک کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ آیت دے کر ہمیں دعائیہ الفاظ سکھائے ہیں، اور اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس سورت کے آخر میں آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جزا اور سزا اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ اگر کسی نے نیکی کی تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اگر کسی نے برائی کی تو اس پر اس کی سزا ضرور آئے گی۔ تو ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی تلقین کی ہے کہ ہمیں جس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، تو دعائی الفاظ یہ ہیں اردو تفسیر کے مطابق، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کر، یعنی مواخذہ فرما، یعنی ہمیں معاف کر دینا۔ اے ہمارے رب، نمبر 2، اے ہمارے رب ہم سے پہلے امتوں جیسا بوجھ اور وبال پڑا وہ ہم پر نہ ڈالنا، یعنی ہمیں پہلی امتوں جیسے بوجھ اور وبال سے محفوظ رکھنا۔ تیسرا ہے ہم پر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا جو ہم پوری نہ کر سکے۔ چوتھا ہے اے ہمارے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ پانچواں ہے تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ آمین، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے۔ ہم سب کی، جتنی میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے بیٹوں نے اسے توجہ سے غور سے سورۃ بقرہ کو سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس جو عمل میں نے بتائے ہیں، جو ہدایت میں نے بتائی ہے قرآن پاک کے حوالے سے، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، بلکہ کرتے رہیں اور کرنے کی آگے توفیق دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سابقہ گناہ بھی
माफ कर देगा और आइंदा हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा देगा, आमीन। इस दुआ पर कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत बकरा आज खत्म हो जाती है, इख्तिताम को हम पहुंचे हैं। तो नाजरीन, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ रहे और मेरी जो है कुरान पाक की सूरत बकरा उनके असबाब को गौर से सुना था। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपके सुनने की और मेरे साथ रहने की और मेरी हौसला अफजाई करने की। शुक्रिया। आइंदा इंशाल्लाह हम सूरत आल इमरान कुरान पाक की उससे अपना अगला दर्स जो है वो शुरू करेंगे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।